أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو وصیت کا حکم دیا ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور موت کا وقت قریب ہو، وصیت کرنا چاہو تو وصیت کرتے ہوئے دو اچھے آدمیوں کو، دو انصاف پسند آدمیوں کو گواہ بناؤ۔ یہ دو آدمی جو گواہی دیں گے عدل ہونا چاہیے۔ عدل یعنی شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں، اور اگر مسلمان نہ ہو تو غیر مسلموں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو آدمی ہوں مسلمانوں کے علاوہ، تو ضرورت پڑنے پر غیر مسلموں پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ کہ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو اور وصیت کر رہے ہو موت کے وقت، تو دو مسلم کو گواہ بناؤ، مسلم نہ ملے تو دوسروں کو گواہ بناؤ۔ فاصابتکم مصیبت الموت، موت کا آنا یقینی ہے وقت مقرر پر، مگر اس کے باوجود اس کو مصیبت کہا گیا ہے۔ تو جس چیز کا وقوع یقینی ہو، اگر اس سے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو موت سے تعبیر، مصیبت سے تعبیر کیا جائے گا۔ فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، یہ دو گواہ ہوں گے، ان دو گواہوں کے پاس اصل میں وصیت کا مال حوالے کیا جائے گا کہ یہ مال رکھو، ہمارے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ اب وہ مال لے کر آئے اور ورثاء کو شبہ ہو کہ مال تو اور زیادہ ہونا چاہیے، کچھ کم نظر آ رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد یہ جو دو گواہ ہوں گے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کو نماز کے بعد کہا جائے گا کہ قسم کھاؤ۔ تو قسم ہر حال میں نہیں، جب شبہ ہو تو ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو کہ انہوں نے مال میں خیانت کی ہے، مال بدل دیا ہے یا مال لے لیا ہے، تو شبہ خیانت کا شبہ ہو تو ایسی صورت میں نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے گی۔ فیقسمان تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور نمازوں میں عصر کے بعد کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کے بارے میں کہ عصر کے بعد قسم کھائے، تجارت کرے جھوٹی قسم کھائے تو اس پر زیادہ گناہ ہے، تو عصر کے بعد قسم کھانے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو من بعد الصلاۃ سے تفسیر کی گئی ہے کہ بعد صلاۃ العصر، عصر کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ قسم کھاؤ۔ لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربی، کہ ہم اس سے کوئی پیسہ حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے اور کسی کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی گواہی جو ہمارے حوالے ہوئی ہے ہم اس کو چھپاتے نہیں ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گناہ گار۔ تو اس طرح سے قسم لی جائے گی کہ ہم صحیح بات بتا رہے ہیں، ہم اس میں کسی چیز کو چھپا نہیں رہے ہیں، کسی کو نہ نقصان پہنچا رہے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جو صحیح گواہی ہم وہ دے رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر انہوں نے قسم کھا لی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چھوڑنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ واقعتاً انہوں نے غلط قسم کھائی ہے، کیسے پتہ چلے؟ سامان مل گیا، کوئی سامان گم تھا وہ سامان مل گیا، تو پھر ان کا جھوٹ بولنا واضح
تو ایسی صورت میں پھر سے معاملے کو حل کیا جائے گا. کیسے؟ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو ورثہ میں سے دو آدمی کھڑے ہوں گے. اور من الاستحق علیہم الاولیان، اولیان، اولا کی تثنیہ اولیان ہے کہ دو آدمی ولی میں سے، ورثہ میں سے دو آدمی قسم کھائیں گے. فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی اعلیٰ ہے ان لوگوں کی گواہی سے، ان لوگوں کا جھوٹ ثابت ہے ہمارے نزدیک، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں. وما تدینا، ہم اس قسم میں کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے حق کے اصول کے لیے قسم کھا رہے ہیں. ان اذ اللہ من الظالمین، اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ایسی صورت میں ظالم ہوں گے. تو بھئی ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بس اپنے حق کے لیے قسم کھا رہے ہیں. تو قسم پہلی بار کھائی گئی، فیصلہ کر دیا گیا، دوبارہ قسم کھائی جا رہی ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت خود قرآن میں کہا جا رہا ہے، ذَلِكَ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، تاکہ لوگ جھوٹی قسم کھانے سے ڈریں، تاکہ لوگ جھوٹی قسم کھانے سے ڈریں، شہادت کما حقہ ادا کریں. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کہ ان کے دل میں ڈر ہو کہ ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو پھر قسم کھا کر ہم سے مال واپس لے لیا جائے گا. تو اس طریقے سے لوگ سچی قسم کھانے پر مجبور ہوں گے، سچ بولنے پر مجبور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کی پیروی کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر ایسا نہیں کرتے تو تم فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ سے نہ ڈرنے والا، اللہ کی پیروی نہ کرنے والا، اللہ کی بات نہ ماننے والا، یہ فاسق. اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کی بات سنو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو. یہ تو آیت امام بخاری نے ذکر کی. اس کی تشریح میں حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، کس موقع سے آیت نازل کی گئی. حدیث وقال علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن محمد القاسم الاخری. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ بنو سہم کا ایک شخص تمیم بن داری اور عدی ابن کے ساتھ سفر پہ نکلا. بنو سہم قبیلے کا ایک شخص تمیم الداری اور عدی ابن بدہ کے ساتھ سفر میں نکلا. تو قبیلے سہم کا آدمی انتقال کر گیا ایسی زمین میں، ایسی سرزمین میں جہاں کوئی مسلم نہیں تھا. تو ایسی جگہ پر ان کا انتقال ہوا جہاں دوسرے مسلمان نہیں تھے، جہاں پر مسلمان نہیں تھے. فلما قدما بطریقتہ فقدوا جامن، تو تمیم داری اور عدی بن عدہ اس کا طریقہ لے کر کے آئے، ان کے ورثہ کے حوالے کیا. تو ورثہ نے ایک پیالہ گم پایا، ورثہ نے ایک پیالہ گم پایا. وہ پیالہ چاندی کا تھا، من فضۃ مخوصا من ذہب، جس پہ سونے سے نقش و نگار بنائے گئے تھے، نقش و نگار سونے سے نقش و نگار بنائے گئے تھے. وہ پیالہ گم پایا. ورثہ نے دعویٰ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم لی کہ وہ پیالہ کہاں گیا تمہیں پتہ ہے؟ تو ان لوگوں نے قسم کھایا کہ ہم کو ان کا پتہ نہیں ہے. ثم وجد الجام بمکہ، پھر یہ پیالہ مکے میں ملا. فقالوا ابتعناہ من تمیم وعدی، پوچھا گیا کہ یہ پیالہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو جس نے خریدا تھا اس نے کہا ہم نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے. اور یہی دونوں بنو سہم قبیلے کے اس شخص کے ساتھ تھے جو سفر میں انتقال کیا تھا. تو جب وہ پیالہ ملا تو پھر ان کے ورثہ میں دو شخص کھڑے ہوئے اور قسم کھائی. فحلفا لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ میری گواہی ان لوگوں سے زیادہ سچی گواہی ہے، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں، سچی گواہی دے رہے ہیں. وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، کہ پیالہ ہم لوگوں کا ہے جسے
تمیم نے، عدی نے بیچ دیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ یہ بنو سہم کا کون شخص تھا؟ یقین کے ساتھ تو کوئی منقول نہیں ہے۔ کسی نے کہا بدیل ابن ابی مریم تھا، کسی نے کہا کہ کوئی مسلم تھا مہاجرین میں سے۔ اس حدیث سے اور آیت سے دعوت کے موضوع پر کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا دعوتی دروس ملتے ہیں؟ تو کہ اس سے دعوت کے موضوعات میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ موت کے وقت میں وصیت کرنی چاہیے، موت کے وقت میں وصیت کرنی چاہیے۔ یہ وصیت جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے کہ زبانی بھی چلے گی اور تحریری بھی چلے گی، تحریر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف کی وصیت لکھی جائے تو بہتر چیز ہے۔ سفر میں لکھنے والے کہاں سے ملیں گے؟ تو کہا کہ زبانی طور پر گواہ بنا لو تو یہ کام چلے گا۔ تو اگر سفر میں ہو گواہ بنا لو، مسلمان نہ ملے تو غیر مسلم ہی صحیح، غیر مسلم کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس تو میں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کی گواہی بھی قابل قبول ہے ضرورت پڑنے پر۔ دعوت کے موضوعات میں یہ بھی ہے کہ وصیت کے احکام مدعو لوگوں کو بتائے جائیں، مسلمانوں کو وصیت کے احکام بتائے جائیں کہ جب تم کچھ مال چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ، بہتر ہے۔ اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے انسان کے سارے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، انسان کے حقوق کا خصوصی خیال رکھا ہے، ہر مرحلے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، ہر مرحلے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، اور اسلام کی یہ رہنمائی ہر زمان کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو انسان کے حق کا خیال کرتے ہوئے مرتے وقت بھی کہا گیا کہ جو بھی حق تمہارے ذمہ باقی ہو یا تمہارا کسی پر حق ہو تو اس کی وصیت کر کے جاؤ۔ تو مسلمانوں کو، ایک داعی کو چاہیے کہ انسانوں کو بتائے کہ کس کا حق کس پر ہے اور اپنے حقوق کا خیال کیسے کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے لیے قصہ مفید چیز ہے، قصہ کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا جانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قصے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں، جیسے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، کہ ان کے قصوں میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیث یفترا، تو دعوت کے اسلوب میں سے قصہ بیان کرنا بھی ایک اسلوب ہے کہ قصہ کے ذریعے سے لوگوں کو بات ذہن نشین کرائی جائے، نصیحت کی جائے۔ دعوت کے اسلوب میں سے جہاں ترغیب تھی کہ جیسے پہلے ابھی حدیث گزری من حفر بی الرومۃ فلہ الجنہ، دعوت کے اسلوب میں سے ترغیب بھی ہے، لوگوں کو ڈرانا تاکہ وہ برائیوں سے بچیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ امام طبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وخافوا اللہ ایھا الناس، لوگو اللہ سے ڈرو، وراقبوہ فی ایمانکم ان تحلفوا بہا کاذبۃ، تم جھوٹی قسم کھانے سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وان تذهبوا بها ما لم يحرم علیکم مالہ، تو خبردار جھوٹی قسم کے لیے ذریعے سے کسی غیر کا مال نہ کھانا، تم امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، شیطان کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ مال میں خیانت سے بچیں کہ یہ شیطانی عمل ہے، جھوٹی قسم سے بچیں کہ یہ ہمارے ایمان کے منافی عمل ہے، سچ بولیں، سچ کمائیں،
صحیح طریقے سے مال کمائیں اور صحیح راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔